بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ نام تو اس کا قاسم تھا، مگر اسے کاسو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لاری اڈے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا۔ 35 سال کا تھا اور لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ دکان اس کی اتنی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود ایک چلتا پھرتا ذرا سا۔ اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس رکتی تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتی تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر کے خود کو بہت ہی تیز ترار، ہوشیار، چالاک اور تیز قسم کا بندہ سمجھتا، جبکہ اس کی 26 سالہ بیوی عالیہ بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم سی، صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مگر تھی بلا کی حسین اور خوبصورت۔ سب سے بڑی بات، اس کی آواز بہت پیاری، سریلی اور دل موہ لینے والی تھی۔ عالیہ نے غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بھی بہت اونچے تھے، مگر جہاں خواب کب پورے ہوتے ہیں کسی کے۔ جو ہی عالیہ کی عمر 21 سال کی ہوئی تو اسے کاسو کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاسو آگے پیچھے کا کوئی نہیں تھا۔ عالیہ ساس، نندوں اور دیورانیوں جٹھانیوں کے جھنجھڑوں سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاسو کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف تو نہ تھی، مگر کوئی خاص سکھ بھی نہ تھا۔ وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کاسو صبح سویرے دکان پر چلا جاتا اور رات 7-8 بجے گھر لوٹتا۔ عالیہ سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نپٹا کر تیسرے درجے کے عشق رسالے پڑھتی، جو وہ اپنی ایک سہیلی لاڈو، جو کہ اس کی پڑوسن بھی تھی، اس سے لے کر آتی تھی۔ لاڈو اس کی بہت پیاری سہیلی تھی۔ ایک دن کاسو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایک بس میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک سیٹ کے پچھلی طرف لکھے موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاسو نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاسو کے ذہن میں ایک شرارت آئی اور اس طرح کی شرارتیں وہ کئی بار کر چکا تھا۔ شام تک اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر عالیہ سے کہا کہ وہ ایک نمبر ملا رہا ہے، اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو رخسانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے، بس اور کچھ نہیں کہنا۔ عالیہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے تو کہنے لگا اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ کاسو کا نمبر نہیں ہے۔ قصہ مختصر، جب کاسو نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی تو فوراً سے موبائل عالیہ کو پکڑا دیا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہیلو ہیلو رخسانہ بولنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد کاسو نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹ دی۔ اس کی توقع کے عین مطابق 1 منٹ کے بعد جی کون اور آپ نے کس سے بات کرنی تھی کا میسیج آ گیا، تو کاسو نے جواب دیا جی میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی رخسانہ سے بات کرنی تھی، مگر سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی۔ اس پر اس بندے نے جواب دیا جی یہ رخسانہ کا نمبر نہیں ہے۔ قاسم نے فوراً جوابی میسیج بھیجا اوہ سوری جی لگتا ہے رانگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو عالیہ کی سریلی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسیج پر میسیج کرنے لگا۔ اس دن عالیہ کے سر میں درد تھا، وہ سر درد کی گولی کھا کر جلد سو گیا۔ نازیہ بن کر اس لڑکے کے میسیج کے جواب دینے لگا۔ پہلے تو اس نے لڑکیوں اور عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، مصنوعی غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسیج نہ بھیجے، مگر وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا؟ وہ تو خود کسی لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ اب یہ رانگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر رات 11 بجے تک کافی تکرار اور اس لڑکے کی منتوں کے بعد نازیہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا اور وہ 28 سال کا کنوارا لڑکا تھا۔ قریبی شہر کے ایک دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی اپنی بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ کسی لڑکی یا عورت سے دوستی کا بہت خواہش مند تھا۔ اتفاق سے اس کی دوستی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی۔ یاسر ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا اور قاسم نازیہ بن کر اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ 26 سال کی لڑکی ہے۔ اس کا خاوند بہت شکی مزاج، ظالم اور مد مزاج ہے۔
اس کے ساتھ سارا دن اسے گھر کے کام کرواتی ہے۔ وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور پیسے پیسے کو ترستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کاسو کے ہاتھ بہترین مشغلہ آ گیا۔ وہ فارغ اوقات میں نازیہ بن کر سارا دن یاسر کو میسج کرتا، رات کو گھر آ کر اپنے سامنے عالیہ کی بات یاسر سے 2-4 منٹ کی بات بھی کروا دیتا۔ عالیہ اس سے پوچھتی تو کاسو ہنس کر کہتا وہ اپنے ایک دوست سے شرارت کر رہا ہے، اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ عالیہ کاسو کو کئی بار منع کرتی، اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تم غلط کرتے ہو، لیکن کاسو کہاں باز آنے والا تھا۔ اب ہر دوسرے دن کاسو 100 روپے کا موبائل بیلنس یاسر سے منگواتا، مختلف ہیلوں بہانوں سے ہزاروں روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھی منگواتا، جس کے لیے وہ عالیہ کا شناختی کارڈ نمبر بھیجتا کہ اگر وہ تصدیق بھی کروائے تو عورت کا ہی نام پتہ چلے۔ خاص ان روپوں سے وہ ڈھیر سارا پھل چٹ چپٹ کھانے اور عالیہ کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ عالیہ جب پوچھتی تو کہتا میری جان تو بس عیش کر مت سوچا کر۔ عالیہ کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ کیا چکر اور کیا معاملہ ہے۔ کاسو نے کہا کہ عالیہ تم جتنی بھی مٹھاس سے بات کرو گی وہ اتنی ہی زیادہ پیسے بھیجے گا۔ ایک دن کاسو نے کا یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل عالیہ کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار و محبت سے بات کرنا۔ اب عالیہ پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے عشق رسالے پڑھ پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے بولنے آ گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی عالیہ نے بات کرنا شروع کی۔ اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو اس سے ملنے چلا گیا، جبکہ عالیہ اس سے بات کر رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد کاسو سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو عالیہ نے کہا اچھا یاسر پھر بات ہوگی، میرے شوہر آ گئے ہیں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل کو کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3000 روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو بہت خوش تھا کہ یاسر کو بے وقوف بنا کر اس سے پیسے لوٹ رہا ہے۔ کاسو کا پروگرام تھا کہ وہ مزید کچھ اور پیسے لے کر یہ کھیل ختم کر دے گا، اپنی یہ سم بند کروا دے گا، مگر اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ ڈھیروں میسج بھیجتا مگر کوئی جواب نہ ملتا، اسی طرح کال ملاتا تو نمبر آف ملتا۔ کاسو بہت پریشان اور مایوس ہو گیا کیونکہ اس کی مفت کی اچھی خاصی آمدنی جو بند ہو گئی تھی۔ وہ پورا مہینہ یاسر کا نمبر ملاتا رہا مگر سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو عالیہ گھر میں نہیں تھی، تو وہ سمجھا شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے تک عالیہ کا انتظار کرتا رہا مگر عالیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ عالیہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا ورنہ وہ کال کر کے اس سے پوچھ لیتا۔ اس نے سوچا وہ محلے میں آس پڑوس جا کر پوچھتا ہے عالیہ ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاسو پریشان تھا کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا ہمیشہ اسے گھر ملتی، آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ کوئی نیا نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا اور کہا حال چال پوچھا۔ پوچھنے کے بعد کاسو نے کہا تم یقیناً گھر پہنچ چکے ہوگے، عالیہ کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ کاسو نے جواب دیا ہاں مگر تم کون ہو اور عالیہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ پھر اس بندے نے جواب دیا مسٹر کاسو آرام سے میری بات سنو، میں یاسر بول رہا ہوں، عالیہ اس وقت میرے پاس بیٹھی ہے، لو اس سے بات کر لو۔ تو اسے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ کاسو سے کہا کہ وہ عالیہ ہے اور اس کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کاسو غصے سے تلملا اٹھا اور غصے میں بکنے لگا کہ کیا بکواس کر رہی ہو عالیہ۔ عالیہ کہنے لگی وہ بکواس نہیں کر رہی، مجھے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا۔ تم نے تو یاسر کو بے وقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا ڈراپ سین تو ہونا ہی تھا۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے اور بہت امیر بھی ہے، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور مجھے مہرانی بنا کر رکھے گا۔ تم نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے غربت اور ذلت کے؟ تمہارے اس حرکتوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا یاسر کے ساتھ جانے کا۔ کاسو ایک دم دھاڑا اور بولا بے غیرت بکواس بند کر۔ عالیہ نے ترکی بترکی جواب دیا بے غیرت میں نہیں تم ہو کاسو۔ کاسو نے حواس باختہ ہو کر پوچھا تیرا رابطہ کیسے یاسر سے ہوا؟
عالیہ نے بتایا کہ جس دن تم مجھے فون پکڑا کر باہر اپنے کسی ملنے والے کے پاس گئے تھے تو اس دن میں نے یاسر کا نمبر تمہارے موبائل سے دیکھ کر یاد کر لیا، کیونکہ یاسر بہت محبت، چاہت اور پیار کا اظہار کر رہا تھا جو آج تک تم نے کبھی نہیں کیا۔ تم نے کبھی کوئی پیار کا لفظ نہیں بولا تھا۔ تو اگلے دن میں نے اپنی سہیلی کے موبائل سے یاسر کو کال کر کے سارا چکر بتا دیا۔ تو 2 دن کے بعد یاسر اس سے ملنے آ گیا اور پھر یاسر نے اسے نیا موبائل اور سم ڈال کر دے گیا۔ پورا مہینہ وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے، ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ آج میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، تمہاری کوئی چیز لے کر نہیں آئی۔ جو کپڑے پہنے ہیں وہ تم یاسر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے میرے لیے لے کر آئے تھے۔ اب تمہاری بہتری اور عزت اسی میں ہے کہ چپ کر کے شرافت سے مجھے طلاق دے دو۔ میں اپنی مرضی سے تمہارا گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور تم سے طلاق مانگتی ہوں۔ اگر طلاق نہیں دو گے تو عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کروں گی اور تمہیں پورے شہر میں بے عزت اور بدنام کروں گی۔ صبح 10 بجے یاسر تمہارے پاس لاری اڈے میں آئے گا اور اسے طلاق نامہ پکڑا دینا، اور ہاں، کوئی ہوشیاری اور چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہر حال میں تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سن کر کاسو کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا، عالیہ، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ عالیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا پیار پا لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل یاسر کو پکڑا دیا۔ یاسر نے کہا، مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی اور وہ پیار مجھے تمہاری بیوی عالیہ سے ملا۔ تمہاری بیوی عالیہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں صبح 10 بجے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ عالیہ کا طلاق نامہ تیار رکھنا تاکہ میں عالیہ سے نکاح کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل پاور آف کر دیا۔ اگلی صبح 10 بجے یاسر لاری اڈے پر کاسو کے پاس آیا تو کاسو کے پاس سوائے طلاق نامہ دینے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یاسر کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما دیا اور خود ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کاسو کے پاس اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اسے اپنے برے کام کی بری سزا مل چکی تھی۔ آج وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی خوبصورت اور حسین بیوی کو کھو چکا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔